السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترمذی کی روایت ہے 2475، روایت ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ بھیجا ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جہاد پہ، اور اس جہاد میں ہم لوگ تھے تین سو، اور اپنا اپنا توشہ اپنی اپنی گردنوں میں لٹکائے ہوئے تھے، جو کہ بہت ہی تھوڑا تھا، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ویسے ہی کم تھا اور ویسے ہی آہستہ آہستہ ختم ہو گیا۔ وہ یہاں تک نوبت پہنچی کہ ہر آدمی کے حصے میں ایک ایک کھجور رہ گئی بس۔ تو اس ایک کھجور سے انہوں نے کہا کہ اب اس سے کیا ہوگا ہمارا ایک کھجور سے۔ اس میں بھی انہوں نے اس طرح کیا کہ ایک کھجور کو بھی آدھا آدھا توڑ کے اس کو چوس لیتے تھے۔ اس کو عالم یہ ہے، اس قدر توشے کا عالم یہ ہے کہ ایک کھجور رہ گئی، پھر ایک کھجور کا بھی فقدان ہو گیا، اور پھر ایک کھجور کو بھی آدھی آدھی توڑ کے اس کو چوس لیا کرتے تھے۔ پھر اب وہ ایک کیا آدھی بھی، اب ظاہر سی بات ہے سفر تو چل رہا ہے نا، انسان تو ہے کھائے گا، وہ آدھی بھی ختم، اب وہ بھی موقوف ہو گئی، اب کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ چلتے گئے پھر ایک دریا پہ پہنچے، دریائے شور کے کنارے پر۔ یک وہاں پہ ایک مچھلی نظر آئی، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دریا سے نکال کے باہر پھینکا تھا، ان کو دیا تھا۔ سو کھایا ہم نے اس میں سے 18 دن، یعنی اتنی بڑی مچھلی تھی، جس قدر چاہ، اور سیر ہو گئے کھا کے ہم، اور اٹے گٹے موٹے تگڑے بھی ہو گئے کھا کے۔ اب اس میں مترجم یہ کہہ رہے ہیں کہ روایت اس کی جو ہے صحیح مسلم اور موطا میں بھی ہے، اور اس جہاد میں جو امیر ہیں وہ ابو عبیدہ تھے، اور تلاش تھی ان کو ایک قافلہ قریشی کی، ایک مقصد کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا تھا۔ اور اس کنڈیشن کے اندر پھر یہ اس میں تشریح ڈیٹیل کے اندر یہ بتایا کہ مچھلی ملنے سے پہلے کہ ہم عالم یہ ہو گیا تھا کہ لاٹھیوں سے درخت کے پتے توڑتے تھے اور اس کو پانی میں بھگو کے کھاتے تھے، یعنی کہ پتے تک کھا گئے زندہ رہنے کے لیے۔ پھر ایک چیز ان کو نظر آئی وہاں پہ، ٹیلے جیسی دریا کنارے، جا کر دیکھا تو ان کو ایک لگا کہ ایک دابا ہے، یعنی دریائے جانور، کہ اسے عنبر کہتے ہیں۔ ابو عبیدہ نے کہا کہ وہ میتا ہے، پھر کہا نہیں، بلکہ ہم بھیجے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کی راہ میں ہیں، یعنی جہاد میں، اور تم لوگ بھوک کے مارے مضطر ہو سو کھاؤ۔ تو جو بھی تھا وہ مچھلی تھی، جو بھی ایک بڑی سی چیز تھی، ہم اس کے پاس ایک ماہ کامل ٹھہرے، اور ہم 300 تھے، یہاں تک کھائے کہ موٹے ہو گئے۔ اور اس کا عالم یہ تھا اس مچھلی کا، دیکھا کہ ہم بھر بھر کے لاتے تھے، اس کے حدقہ چشم سے بڑے بڑے مٹکے چربی کے، یعنی کہ اس کی آنکھوں کے اندر جو حلقے تھے اتنے بڑے تھے کہ اس کے اندر کئی سا بھی اتر جاتے تھے اس حلقوں کے اندر، اور وہ مٹکے بھر بھر کے چربی لے کر آ رہے ہیں اس میں سے، اور کاٹ کر لاتے تھے اس میں سے اتنے بڑے گوشت کے ٹکڑے کہ جیسے کہ بیل کے برابر۔ کہا ہم نے ابو عبیدہ نے 13 آدمیوں کو کہا کہ لائے اور ان کو بٹھایا، ان کو حدقہ چشم میں، یعنی کہ وہ آنکھ کا حلقہ اتنا بڑا تھا اس کے اندر کہ اس کی صرف آنکھ کے اندر ہی 13 آدمی اس کے اندر بیٹھ گئے تھے، ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ اور لی ایک پسلی ہڈی کی، ہڈیوں میں سے اسے بطور محراب کھڑا کیا، یعنی ایک محراب کی طرح اس کی پسلی ایسے کر کے کھڑا کی،
کھڑا کیا، اور پھر ہم نے اس میں سے سب سے بڑا اونٹ کس کے اس کے نیچے سے نکالا تو وہ نکل گیا، زبردست۔ پھر ہم نے 1 مہینے کے بعد جب ہم نے کھا پی لیا تو اس کے بعد پھر ہم نے اس کا گوشت ابال کر رکھ لیا اپنے پاس کہ اس کو مدینہ منورہ ساتھ لے کے جائیں گے، ابال کے رکھ لیا۔ پھر جب ہم مدینہ آئے تو اب کھا تو لیا تھا ایک جانور کو مردار، وہ اب اس کا بے چینی بھی تھی دل کے اندر کہ پتہ نہیں یہ حلال بھی ہے کہ مسئلہ ہے اس کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنے اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ بھائی ہم نے اس طریقے سے ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا اور ہم نے پھر اس طریقے سے کھایا۔ تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ وہ رزق تھا کہ نکالا اللہ تعالیٰ نے واسطے تمہارے، پھر فرمایا اس کے گوشت سے کچھ ہو تو ہم کو بھی کھلاؤ۔ پھر بھیجا ہم نے کچھ گوشت اور کھایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گوشت کھا کے ان کی ایک چیز کی جو دل میں ان کے دھڑکا تھا وہ بھی کلیئر کر دیا کہ کھا سکتے ہیں۔ اور فرمایا اس کے اندر، اور یہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھایا کہ گوشت ان میں سے کھانا ہے اس واسطے سے تھا کہ خوش ہو ان کے دل اور اطمینان کامل ہو، تاکہ ان کے دل میں کچھ شک نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویا یہ ضیافت تھی رب العباد کی طرف سے قاصدان جہاد کے لیے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا بھیجا ہوا رزق تھا ان مجاہدوں کے لیے۔ سو اس بات سے یہ بھی ثابت ہوا کہ سوال کرنا اور مانگنا ایسی شے ہے کہ دینے والے کو ناگوار نہ ہو بلکہ خوشی ہو، اپنے رفیق سے جائز ہے۔ کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی کچھ ہے تو اپنے رفیقوں سے مانگا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، کہ اس بات سے یہ بھی ثابت ہوا۔ تو یہ قصہ تھا جو بیان کیا گیا کہ انسان اللہ کی راہ میں جہاد میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی کس طریقے سے مدد کرتے ہیں، کہ سب کچھ ختم ہو گیا ان کے پاس، کھانے کو کچھ نہیں رہا، آخر آدھی کھجور بھی رہی تو وہ بھی چوس کے ختم ہو گیا۔ اللہ توکل پہ نکلے، وہ اتنا توشہ لے کے نکلے کہ بس ان کو پتہ تھا کہ آگے کیا ہونا ہے، لیکن پھر بھی صرف اللہ توکل پہ نکلے، وہ کہ جو تھا صرف چند کھجوریں لٹکائی اور نکل لیے۔ یہ ایمان تھا اس وقت کا، کہ ان کو کل کا نہیں پتہ تھا کہ کل کیا ہوگا، لیکن اللہ پہ بھروسہ رکھ کے جو ہے وہ نکلے، اور اللہ نے ان کی کس طریقے سے رزق کی، انہوں نے رزق کا حساب کتاب انہوں نے وہاں پہ کیا کہ اتنی بڑی مچھلی وہاں پہ بھیج دی، اور انہوں نے 1 مہینے تک اس کے اندر کھائے بھی، آرام سے رہے بھی، موٹے تازے بھی ہو گئے، لے کر بھی آئے، مسئلہ حل۔ تو یہی ہمیں بھی اس چیز کا اللہ کے دیے ہوئے رزق کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ ہی روزی رساں ہے، اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اور لیکن اس کے اندر شرط یہی ہوتی ہے کہ اللہ کا جس طریقے سے روزی کا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ اسی طریقے سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے نام رزق تو لکھ دیا ہے، لیکن اس کو یہ نہیں کہا کہ آپ تکیے کے نیچے آپ کو نوٹوں کی گڈی مل جائے گی، آپ کے گھر کے اندر برتن میں خود بخود منسلوہ اتر کے آ جائے گا۔ یہ طریقہ کار جو انسان کے پاس اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رزق بانٹنے کا، وہ جو یہ چیز جو انسان سمجھ رہا ہے وہ جنت کے لیے، جنت میں انسان کو اس طریقے سے ملے گا کہ جو چاہے مل جائے گا۔ دنیا میں اس کے رزق کے اصول کے لیے انسان کو اس کے نام کا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لیکن اس کو تلاش اس کو خود کرنا پڑے گا، محنت اس کو خود کرنی پڑے گی۔ جب وہ نکلے گا، محنت کرے گا تو اللہ اس کو رزق دے گا۔ شکریہ۔